الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہم موضوع پڑھیں گے وہ ہے 1956 کے آئین کے اہم خط و خال۔ آئینی سفارشات تیار کرنے والی کمیٹی نے 9 جنوری 1956 کو آئینی بل آئین ساز اسمبلی کے سامنے پیش کیا۔ آئینی سفارشات تیار کرنے والی کمیٹی کے جو سربراہ تھے وہ وزیر اعظم چودھری محمد علی تھے۔ آئینی سفارشات کی کمیٹی نے 9 جنوری 1956 کو جو آئینی بل آئین ساز اسمبلی کے سامنے پیش کیا تو اس بل کی جو مخالفت تھی وہ مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ جماعت نے کی۔ کافی سارا کرٹیسزم کیا گیا عوامی لیگ کی جانب سے، یہاں تک کہ اسمبلی کے اجلاس کا جو 29 فروری کو ہوا اس کا بائیکاٹ کیا گیا، اور پھر آئین کے افتتاح کے لیے بعد میں منعقد کی گئی ساری تقریبات کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا عوامی لیگ نے۔ تاہم اس مخالفت کے باوجود 23 مارچ 1956 کو آئین منظور ہوا۔ منظوری کے ساتھ ہی پاکستان کے ڈومینین ہونے کا سٹیٹس ختم ہوا، یعنی جو ہندوستان کی ریاست کے طور پر تھا اور برطانوی راج میں اس کو تصور کیا جاتا تھا، اور چونکہ 9 سال تک جو ہے وہ 1935 کا جو ایکٹ تھا جو برطانوی راج میں نافذ ہوا تھا ہندوستان میں، وہ پاکستان کے اندر نافذ العمل تھا۔ تو اس آئین کے بعد 1935 کے ایکٹ کا خاتمہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی ڈومینین سٹیٹس جو ہے وہ بھی ختم ہوا۔ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا۔ آئین ساز اسمبلی عبوری قومی اسمبلی بن گئی اور گورنر جنرل سکندر مرزا نے پاکستان کے پہلے صدر کے طور پر حلف اٹھایا۔ 1956 کے آئین کی جو اہم خصوصیات تھیں وہ یہ تھیں: نمبر 1، یہ تحریری آئین تھا، یعنی ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا، مختصر تھا، تحریری نوعیت کا تھا، لکھا ہوا تھا۔ یہ آئین 234 دفعات، 13 ابواب اور 6 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ آئین کے افتتاحیے میں قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا۔ قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا اور یہ قرارداد مقاصد جو تھی یہ بعد میں جتنے بھی پاکستان کے اندر آئین بنے، 1962 کا آئین، 1973 کا آئین، ان کے اندر بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیے کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ نمبر 2 پہ ہے کہ جی وفاقی آئین تھا۔ اس آئین کے تحت پاکستان کو وفاقی ریاست کہا گیا، یعنی اختیارات صوبوں اور مرکز کے درمیان تقسیم ہوئے۔ وفاق پاکستان 2 صوبوں پر محیط تھا، ایک مغربی پاکستان اور دوسرا مشرقی پاکستان۔ مغربی پاکستان کے اندر جو تھا وہ مزید 4 صوبے اور 12 ڈویژنز شامل تھیں۔ اختیارات حکومت کو مرکز اور صوبوں میں 3 فہرستوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک مرکزی حکومت کے اختیارات کی فہرست تھی، دوسری جو تھی وہ صوبائی حکومتوں کے اختیارات کی فہرست تھی، اور تیسری مشترکہ اختیارات کی فہرست تھی جس پر بیک وقت مرکز اور صوبے دونوں قانون سازی کر سکتے تھے۔ تاہم ایسی صورت میں جب دونوں ہی قانون سازی کرتے تو مرکز کو فوقیت حاصل تھی۔ آئین میں کافی حد تک صوبوں کی خود مختاری کو یقینی بنایا گیا تھا، یعنی کافی سارے اختیارات جو تھے وہ صوبوں کو تفویض کیے گئے تھے اور کوشش کی گئی تھی کہ صوبے جو ہیں وہ اپنی حدود و قیود میں خود مختار ہوں۔ جو تیسری خصوصیت تھی اس آئین کی وہ یہ تھی کہ یہ لچکدار نوعیت کا آئین تھا۔ لچکدار مطلب جس میں تبدیلی آسانی سے کی جا سکتی ہو، اس میں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق تبدیلیوں کی گنجائش تھی۔ قومی اسمبلی کے حاضر اراکین کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کی مجاز تھی۔ اگر آئین جو ہے اس کے اندر ترمیم کر دیتی قومی اسمبلی تو صدر جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتا، یعنی صدر کے دستخط کے ساتھ وہ تبدیلی واقع ہو جاتی۔ پارلیمانی آئین تھا۔ یہ آئین پارلیمانی نظام کا حامل تھا۔ پارلیمانی نظام کے اندر پارلیمنٹ، ملک کی جو پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کو بالادستی حاصل ہوتی ہے، اور
قانون سازی کرنے کا اختیار ملک کی پارلیمنٹ کو ہوتا ہے اور ملک کی پارلیمنٹ سے ہی وزیر اعظم کو منتخب کیا جاتا ہے۔ تو اور دوسری ایک بہت سمپل جو پوائنٹ ہے وہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں پر وزیر اعظم کے پاس اختیارات زیادہ ہوں اور صدر کے پاس اختیارات کم ہوں تو اس کو پارلیمانی نظام سمجھا جاتا ہے، پارلیمانی نظام کہا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر صدر کے پاس اختیارات زیادہ ہوں اور وزیر اعظم نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر صدارتی نظام حکومت ہے۔ یہ ایک سمپلسٹک ڈیفینیشن ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ادروائز جو پارلیمانی نظام جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے جس میں قانون سازی کا اختیارات پارلیمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، مالیاتی اختیارات پارلیمنٹ کے پاس ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوان جو ہیں وہ سپریم ادارے ہوتے ہیں ملک کے۔ ملک کا سربراہ جو تھا سربراہ مملکت صدر ہوگا اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوگا۔ جب ایسی صورتحال ہو کہ صدر بھی موجود ہو، وزیر اعظم بھی موجود ہو اور وزیر اعظم کے پاس اختیارات زیادہ ہوں اور صدر کے پاس برائے نام اختیارات ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر پارلیمانی نظام جو ہے وہ رائج ہے۔ اختیارات کا جو اصل سے چشمہ تھا وہ وزیر اعظم تھے۔ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد اپنی کابینہ کے چناؤ کا مجاز تھا۔ کابینہ مطلب جو وزیر اعظم کی ٹیم ہوتی ہے، جو وزراء کی ٹیم ہوتی ہے جو وزیر اعظم کے ساتھ مل کر ملک کا نظام چلاتی ہے۔ لیکن وہ اور اس کی کابینہ قومی اسمبلی کے سامنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ تھی، یعنی وزیر اعظم چونکہ قومی اسمبلی سے لیا جاتا ہے اور وزیر اعظم کے وزراء کا تعلق بھی قومی اسمبلی سے ہوتا ہے تو لہٰذا وہ اپنے تمام کاموں کے لیے جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ صدر اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں مل کر 5 سال کے لیے منتخب کرتی۔ صدر کا مواخذہ قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے ہی ممکن تھا۔ مواخذہ مطلب اگر صدر کو اس کے عہدے سے ہٹانا مقصود ہوتا تو اس کا مواخذہ کیا جاتا، صدر کا اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کا اختیار پاکستان کی قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے ہی ممکن تھا۔ قومی اسمبلی کی اکثریت وزیر اعظم اور وزراء کے خلاف عدم اعتماد کا اختیار رکھتی تھی، یعنی اگر صدر کے مواخذے کا اختیار قومی اسمبلی کو تھا تو وزیر اعظم اور اس کے وزراء کے خلاف عدم اعتماد کا جو تحریک تھی وہ بھی قومی اسمبلی میں چلائی جا سکتی تھی۔ عدم اعتماد سے مطلب یہ تھا کہ اگر قومی اسمبلی کے جو ہیں وہ اراکین وزیر اعظم کے خلاف ایک تحریک لے کر آتے عدم اعتماد کی کہ بھئی ہمیں وزیر اعظم پر اعتماد نہیں رہا، ہم وزیر اعظم کی تبدیلی چاہتے ہیں اور پھر اکثریت اس کے حق میں ووٹ دیتی تو وزیر اعظم اپنے عہدے سے مستعفی ہو جاتا اور پھر نئے وزیر اعظم کا انتخاب پارلیمنٹ میں عمل میں آتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلا تھا یک ایوانی مقررہ۔ اس آئین کے تحت ملک کے اندر جو ہے وہ یک ایوانی مقررہ کا طریقہ کار رائج کیا گیا، یعنی کہ ملک کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا صرف ایک ہی ایوان ہوگا جس کا نام قومی اسمبلی تھا، جو 300 اراکین پر مشتمل تھی۔ 150 اراکین مشرقی پاکستان اور 150 مغربی پاکستان سے تھے۔ اسی طرح خواتین کے لیے 10 نشستیں مخصوص تھیں جن میں سے 5 مشرقی پاکستان اور 5 مغربی پاکستان سے منتخب ہونا تھی، اور جو اسمبلی کی مدت تھی وہ 5 سال تھی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ محمد علی بوگرا فارمولہ یا پھر عبوری جو رپورٹیں تھیں پہلی بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی، ان کے اندر جو تھا وہ 2 ایوانی مقررہ کا ذکر تھا، لیکن 1956 کے آئین میں پاکستان کے اندر یک ایوانی مقررہ قائم کی گئی، اور یک ایوانی مقررہ یعنی قومی اسمبلی جو تھیں اس کی نشستیں ایکول تقسیم تھیں پاکستان کے دونوں صوبوں میں، مشرقی اور مغربی پاکستان میں، اور جو خواتین کے لیے 10 نشستیں تھیں وہ بھی تقسیم تھیں، 5 مشرقی پاکستان سے خواتین کا انتخاب ہونا تھا اور 5 خواتین کا انتخاب مغربی پاکستان سے ہونا تھا۔ یہ اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ عدلیہ آزاد ہوگی۔ اس آئین یعنی 56 کے آئین کی جو ہے نا محافظ وہ عدلیہ ہوگی، ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ ہوگی، دونوں صوبوں کی 2 ہائی کورٹس ہوں گی، یعنی مشرقی پاکستان کی الگ ہائی کورٹ ہوگی اور مغربی پاکستان کی الگ ہائی کورٹ ہوگی۔
چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری صدر پاکستان کریں گے۔ ججوں کو ملازمت کا تحفظ حاصل تھا اور ان کی برطرفی مواخذے کے ذریعے قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے ممکن تھی، جس کی حتمی توثیق جو تھی وہ صدر مملکت نے کرنا تھی۔ یعنی کہ سنگین بدعنوانی کے جرم میں اگر سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف کوئی مواخذہ ضروری ہوتا یا جج کو ہٹانا ضروری ہوتا تو یہ والی جو کارروائی تھی یہ قومی اسمبلی کا اختیار تھی۔ واحد شہریت، پاکستان میں شہریوں کو صرف واحد شہریت حاصل ہوگی، یعنی شہری صرف پاکستان کے شہری ہوں گے، اپنے متعلقہ جو صوبے ہیں ان کے شہری نہیں ہوں گے۔ ایک ہی آئی ڈی کارڈ ہوگا، ایک ہی آئیڈینٹی کارڈ ہوگا جو پاکستان کا ہوگا، اور صوبائی جو شناخت ہے وہ نہیں ہوگی۔ تمام شہری پاکستانی شہری کہلائیں گے۔ امریکہ میں شہریوں کو دوہری شہریت حاصل ہے، ایک مرکزی حکومت کی شہریت یعنی ایک سٹیزن شپ جو ہے وہ وفاق کی طرف سے ہوتی ہے، اور دوسری متعلقہ ریاست یعنی صوبے کی طرف سے ہوتی ہے، جبکہ پاکستان میں واحد شہریت کا اصول اپنایا گیا، یعنی کہ صوبائی شناخت نہیں ہوگی، صوبائی سٹیزن شپ نہیں ہوگی، شہریت نہیں ہوگی کسی شہری کی، تمام شہری پاکستان کے شہری ہوں گے۔ بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی اور آئین کے مطابق شہریوں کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جس کی ضمانت اقوام متحدہ کے چارٹر میں فراہم کی گئی، یعنی 56 کے آئین میں پاکستان کے شہریوں کو وہ حقوق ملے جو اقوام متحدہ کے چارٹر میں فراہم کیے گئے۔ اقوام متحدہ UN جیسا کہ آپ جانتے ہیں 1946 میں یہ ادارہ قائم ہوا، 1947 میں پاکستان بنا۔ پاکستان اپنے فوراً بننے کے بعد جو ہے وہ اقوام متحدہ کی رکنیت اختیار کی، اور جو اقوام متحدہ کے چارٹر میں جو بنیادی حقوق کا ذکر کیا گیا وہی بنیادی حقوق جو ہیں وہ ریاست پاکستان نے 56 کے آئین کے تحت اپنے شہریوں کو فراہم کیے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے، تمام پاکستانیوں کو معاشرتی، سیاسی اور معاشی حقوق دیے جائیں گے، کسی شہری کو بلا جواز گرفتار نہیں کیا جائے گا، گرفتار ہونے کی صورت میں اسے صفائی کا موقع دیا جائے گا، ان حقوق کو عدالتی تحفظ میسر ہوگا، یعنی پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ ان حقوق کی پائمالی کی صورت میں شہریوں کو عدلیہ سے رجوع کرنے کی اجازت ہوگی۔ نمبر 9 پہ جو پوائنٹ تھا اس کے اندر اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کیا گیا، لیکن ساتھ یہ وضاحت کی گئی کہ آئندہ 25 سال تک انگریزی دفتری زبان کی حیثیت سے رائج رہے گی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ اردو کے اندر سارا سرمایہ اردو بنگالی میں شفٹ کیا جائے گا لٹریچر کا، اور دفتری جو بھی کام ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کیونکہ ہمارے ہاں دفتری جو نظام تھا یا جو بھی جمہوریت کا اصول تھا، جو بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ نیو ڈیموکریٹک ٹرینڈز تھے پاکستان کے اندر، وہ سارے برٹش تھے، برطانویہ سے آئے تھے، اور اس لیے برطانوی لینگویج کو، انگلش کو رائج کرنا پاکستان کی مجبوری تھی اپنے بیوروکریٹک نظام کو چلانے کے لیے، اپنے سیاسی نظام کو چلانے کے لیے، اپنے ڈیموکریٹک نظام کو چلانے کے لیے، چونکہ یہ والی سارا جو روڈ میپ تھا، یہ والا جو سارا سٹرکچر تھا وہ سارا برطانیہ سے لیا گیا تھا، تو لہٰذا دی فیل فور جو تھا وہ 25 سال کے لیے انگریزی کو سرکاری دفتری زبان کے طور پر رائج کیا گیا، تاکہ پھر آہستہ آہستہ یہ ساری جو چیزیں ہیں جو دفتری ہے، جو نئے ٹرینڈز ہیں ڈیموکریسی کے حوالے سے، سارا کچھ یہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اردو زبان میں شفٹ ہو، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا، اس پر توجہ نہ ہوئی، اور تب سے اب پاکستان کی ایک قومی زبان ہے، علاقائی زبانیں ہیں، دفتری زبان انگریزی ہے، تو ہم بیک وقت تین جو ہیں وہ زبانیں بولتے ہیں، اپنی علاقائی زبان، اپنی قومی زبان، اپنی جو ہے وہ دفتری زبان جو کہ انگلش ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ہے وہ اسلامی دفعات تھیں۔ اس میں میں پہلے بتاؤں کہ اسلامی دفعات کے مطلب حق میں جو سب سے اہم پوائنٹ تھا وہ قرارداد مقاصد کو 56 کے آئین کا حصہ بنانا تھا، کیونکہ قرارداد مقاصد کو سمجھا ہی اسلامی دفعات جاتا ہے۔ آئین کے روح سے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ رکھا گیا، پاکستان صدر لازمی طور پر مسلمان ہوگا، قرارداد مقاصد کو آئین کے دیباچہ میں شامل کیا گیا، اختیارات کو عوامی نمائندے ایک مقدس امانت کے طور پر استعمال کریں گے،
عوام اپنی انفرادی اجتماعی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزاریں گے اور کوئی بھی قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے متصادم نہ بنایا جائے گا، نہ نافذ العمل ہوگا۔ ملک سے سود، عصمت فروشی، جوا اور شراب کی لعنت کا خاتمہ کیا جائے گا۔ پاکستان کو ایک فلاحی یعنی کامیاب جمہوری ریاست بنایا جائے گا۔ فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے جو اپنے شہریوں کو تمام طرح کے حقوق دیتی ہو، ان کے فلاح و بہبود کا خیال رکھتی ہو، ان کو تفریح کے مواقع فراہم کرتی ہو، ان کو ذہنی اور جسمانی طور پر جو ہے وہ ایک صحت مند شہری بناتی ہو۔ اس کے بعد نمبر 11 پہ تھا کہ اس آئین کے تحت مختلف آئینی ادارے قائم کیے گئے، جن میں ادارہ تحقیقات اسلامیہ یعنی اسلامک ریسرچ سینٹر، پبلک سروس کمیشن جس کے تھرو CSS کی سلیکشن ہوتی ہے، چیف الیکشن کمشنر جس کے سربراہی میں ملک کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں، اور ایڈیٹر جنرل جو کہ سرکاری وکیل کی جس کی حیثیت ہوتی ہے، ان کو جو ہے وہ یہ والے جو 4 عہدے تھے ان کا آئین کے اندر ہی ذکر کیا گیا تھا کہ وفاقی نظام حکومت کے اندر مرکز میں یہ 4 شعبے جو ہیں یہ آئین کے تحت قائم کیے جائیں گے، اور یہ تمام ادارے اپنے دائرہ اختیار میں عمل کرنے کے مجاز ہوں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر 1956 کا آئین، جو تقریباً 9 سال کے بعد بنا چودھری محمد علی کی قیادت میں، اور آگے جو ہے وہ کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے 1962 کا آئین، اور اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پڑھیں گے کہ 1962 کے آئین سے پہلے 1958 کا مارشل لا، اور یہ جو آئین تھا یہ محض 1956 کا آئین جو اتنی مسائل کے بعد، اتنی زیادہ کرائسس کے بعد بنا، اتنی رپورٹوں کی فیلئرز کے بعد بنا، فارمولہ جو تھا محمد علی بوگرا، اس کے بعد 3 وزرائے اعظم کو ہٹائے جانے کے بعد جب یہ بنا 1956 کا آئین، تو یہ محض 1.5 سے پونے 2 سال تک چل سکا، اور 1958 میں مارشل لا لگ گیا۔ تو ہماری جو گراؤنڈز تھیں وہی اتنی ویک تھی کہ ملک جو تھا وہ اس طرح چل ہی نہیں پا رہا تھا جس طرح اس کو چلانے کا، یا جس طرح اس کو ایک جمہوری ریاست بنانے کا خواب جو تھا وہ مسلم لیگ کے رہنماؤں نے دیکھا تھا، بشمولیت قائد اعظم کے، جو انہوں نے ایک پاکستان کو جو ایک آئیڈیل اسٹیٹ بنانے کا سوچا تھا، تو وہ اسٹیٹ کی جو بنیادیں تھیں وہ سٹارٹ سے ہی ان بنیادوں کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ان بنیادوں کو کمزور کر دیا گیا۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے 1962 کے آئین کے اہم خد و خال، اور اس سے پہلے 1958 کا مارشل لا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، آپ اپنا ضرور فیڈ بیک دیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔